السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کچھ نیو ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم موضوع جو ہے وہ آپ کے آزاد کشمیر ہے۔ میں آپ کو مختلف ایشوز کے اوپر پروگرام دے رہا ہوں جہاں سے جو انفارمیشنس ہے، کوئی انویسٹیگیٹڈ رپورٹ ہے، آپ نے فارن فنڈنگ کے حوالے سے دیکھا، میں نے آپ کو اہم ترین اور آج یعنی 13 تاریخ کو آپ دیکھیے گا کہ اس کی فیکٹس اینڈ فائنڈنگ کیا رپورٹس آتی ہیں، اور میں بھی آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ لیکن ابھی جو آج حالیہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آزاد کشمیر میں جو ہے اس وقت میدان میں اتر گئے ہیں، پی ٹی آئی بھی اتر گئی ہے، اور آج انہوں نے ایک جلسہ بقول ان کے کہ انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے جس میں علی امین گنڈا پور، مراد سعید صاحب اور کوئی چودھری تنویر صاحب ہیں جو سینٹرس کے مالک ہیں، وہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر سنگین الزام دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اے ٹی ایم مشین ہے اور وہاں پر الیکٹیبلز کو خرید رہے ہیں۔ بہرحال یہ الزام ہے، میں سامنے کوٹ کر رہا ہوں، لوگ کوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کے اوپر بڑا سنگین الزام ہے کہ ایک بڑا ہی گھنونا اور گرا ہوا الزام ان پہ لگایا گیا ہے، اور وہ الزام سائبر کرائم ایف آئی اے کو دیا گیا۔ میں چاہوں تو وہ واٹس ایپ، وہ بندہ جس نے یہ الزام لگایا ہے، اس کا وکیل، وہ ساری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، میں دے سکتا ہوں۔ لیکن میں اس قسم کی گھٹیا جو حرکت ہوئی ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر تو پی ٹی آئی ان کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہی ہے۔ ابھی یہ کیس سائبر کرائم کو گیا ہوا ہے، اپلیکیشن موجود ہے، ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے، میرے پاس ثبوت کے طور پر میں ان کو لا کر یہاں یہ سب چیز دکھا سکتا تھا، واٹس ایپ بھی دکھا سکتا تھا، فون نمبر بھی دکھا سکتا تھا، کیا باتیں ہوئی ہیں، گندی باتیں ہوئی ہیں، کیا چیزیں وہ بھی دکھا سکتا تھا۔ لیکن میں یہ چیز میں کرتا نہیں ہوں، میں اس قسم کی ذاتیات پر میں نے کبھی کسی کو وہ نہیں دیا، حالانکہ بہت کچھ ذاتیات کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ میں صرف یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان پر ایک تو پیسے بانٹنے کا الزام ہے، دوسرا ایک الزام سائبر کرائم کے حوالے سے لگایا گیا ہے، اور وہ الزام جو ہے وہ سائبر کرائم سے اب کورٹ میں بھی جا رہا ہے، کیونکہ کورٹ سے کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر کاٹے، اور اس کے اوپر مٹیریلز دیا گیا ہے جس سے ان پر بڑے سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ جو تھا آپ کے علی امین گنڈا پور، جو انہوں نے پیسے بانٹے تھے، اس سلسلے میں آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ آپ نے ایکشن تو لیا، انہوں نے ایک درخواست دی ہے، لیکن درخواست ان کو پاکستان کے الیکشن کمیشن کو دینا چاہیے تھا، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو دے دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے بجائے وزیر اعظم عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ کتنا غلط کام کیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو دیتے کہ آپ کا وزیر، آپ کا ممبر جو ہے ہمارے یہاں آ کے آئین اور قانون کی یہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اور یہ فوٹیجز ہیں اور اس طرح پیسے بانٹ رہے ہیں، تو آپ اس کی رکنیت کینسل کریں۔ انہوں نے وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے ایک بوتل پکڑی گئی تھی شہاب کی، میں اس پہ بھی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیا ہوا تھا؟ اس کا کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو علی امین گنڈا پور کے خلاف کیا عمران خان تو کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیتے، چاہے وہ آپ کے علیم خان ہوں، چاہے وہ زلفی بخاری ہوں، چاہے وہ آپ کے اعظم سواتی ہوں، چاہے وہ آپ کے کیا نام خسرو بختیار ہوں، اعظم خان ہوں، یا آپ کے اور دوسرے کیا کہتے ہیں جو لوگ ہیں، ان کے کسی کے خلاف عمران خان صاحب ایکشن نہیں، جہانگیر ترین کے خلاف دیکھ لیجیے ایکشن نہیں لیا انہوں نے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے آج خطاب کیا، اور خطاب میں نہیں کہتا، جو مبصرین ہیں انہوں نے وہاں سے اطلاع دی، میں وہاں نہیں موجود ہوں تو میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اطلاع دی کہ اس جلسے، جس کو جلسے کہہ رہے ہیں، وہ جلسی بھی نہیں ہے، اور بہت کم لوگوں کی تعداد تھی، اور وہ دکھایا بھی نہیں انہوں نے فوٹیجز، مجھے تو نظر نہیں آئی، میں نے بڑی تلاش کی تھی، اگر کسی کے پاس ہے تو وہاں کی فوٹیجز، اصل فوٹیجز دے دیں ہمیں تاکہ تصحیح ہو جائے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق وہاں بہت کم لوگ تھے، بڑی مایوسی تھی، ان کے درمیان بھی تکرار ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ کے کیا حاصل ہوا؟ ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کے جلسے کامیاب ہو رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا جلسہ جو ہے وہ بہت ہی کامیاب ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ مریم نواز کی تعریف کرتے ہیں، بھائی ہم نے عمران خان صاحب کا جب جلسہ کامیاب ہوتا تو ہم اس کی بھی تعریف کرتے تھے۔
نواز شریف صاحب کی کوئی پالیسی خراب ہوتی تھی اس پہ تنقید کرتے تھے، زرداری صاحب کی کوئی بات غلط ہوتی تھی، میموگیٹ اسکینڈل ہوا، ہم نے بڑا سخت پروگرام کیا. تو یہ فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو حقیقت ہے وہ نہیں بیان کریں؟ کیا مریم نواز صاحبہ اگر آج پاکستان کی ایک مقبول لیڈر ہو گئی ہیں اور آزاد کشمیر میں اتنی اپنے والد صاحب سے زیادہ مقبول لیڈر بن گئی ہیں آج؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ، ہاں ایک دفعہ ایک زمانہ تھا جب ہم دیکھتے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جب وہ کسی جگہ اترتی تھی تو مجمع، آپ کو یاد ہے کہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود جب وہ اتری تھی لاہور میں تو کوئی جگہ باقی تھی، تل باقی تھا کسی جگہ پہ، لوگ نہیں تھے. تو بہت بڑا کیا کہتے ہیں ریسیپشن تھا بے نظیر صاحبہ کا. مریم صاحبہ آئی ہیں، اب وہ کراچی آتی ہیں وہاں کامیاب ہوتی ہیں، وہ دسکا جاتی ہیں وہاں کامیاب ہوتی ہیں، وہ گلگت بلتستان جاتی ہیں وہاں بڑے بڑے جلسے کر دیتی ہیں. آزاد کشمیر میں اترتے ہی انہوں نے جو جلسے شروع کیے ہیں تو لوگ تو پہاڑوں سے اتر کے آ رہے ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں، اور تصویریں بھی آ رہی ہیں، فوٹیجز بھی آ رہی ہیں. کون انکار کر سکتا ہے؟ اب وہ لوگ جو فوٹیجز نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارا جلسہ ہو گیا، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں؟ ہاں کیا ہم نے معلومات لی 2-3 جگہ سے تو پتہ چلا کہ جناب وہاں تو لوگ ہی نہیں ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. خیر، تو مریم نواز صاحبہ کا یہ جو ابھی جو آخری جلسہ ہے اس کا بتانا ضروری ہے، کیونکہ لیپا پہ انہوں نے جلسہ کیا، بہت قریب تھا سرحد جو آپ کے لائن آف کنٹرول ہے وہاں، جو بہت اہم واقعہ ہوا ہے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہوگا ان باتوں کو لانا میرے لیے ضروری ہے. دیکھیں وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے خود آج کے جلسے میں یہ اقرار کیا کہ وہ اس طرف جب آ رہی تھی تو راستے میں فوجی جوان ان کو نظر آئے، اور وہ فوجی جوان نے مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کر سلوٹ مارا. جو وہاں پہ فوجی جوان تھے انہوں نے سلوٹ مارا مریم نواز صاحبہ کو، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ان کو محبت سے ہاتھ ہلایا. جب وہ آپ کے کمپین میں آئی تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اور بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ انہوں نے ان افواج پاکستان، ان فوجی جوانوں کو دیا جو واقعی آپ کے وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہیں وہ ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں. دیکھیں میں سرکریک گیا ہوں، اور سرکریک جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ ہمارے جو جوان ہیں، لوگ ہیں، سامنے ہی انڈیا کا بارڈر تھا اور کریک کے علاقہ ہے، دنیا بھر کی گند ہے اور زندگی نہیں ہے وہاں، لیکن انہوں نے وہ کھڑے ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے. تو ان جوان سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ ان سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ تو اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے آج کی جو انہوں نے اپنا خطاب کیا اس میں بہت اہم حصہ ان فوجی جوانوں کو دیا، بلکہ افواج پاکستان کو دیا، اور خراج تحسین پیش کیا کہ یہ وہ جوان ہے، یہ وہ فوج ہے جس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے مماثلت کی کہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں جو ملک کی دفاع کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے بہت تعریف کی. میں ان الفاظ کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا ایک ایک کر کے، بس اتنا ہی ہے کہ بہت زبردست انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. یقیناً یہ جملے سے ان کے فوج اور PMLN کو جو لڑانے والے لوگ ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی. کیونکہ جو لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ مریم نواز کے منہ سے یا نواز شریف کے منہ سے فوج کے خلاف کوئی بیان نکلے. حالانکہ آج تک جو کہا یہ جاتا ہے، یہ بھی ایک دیکھنے کو ہے کہ چند کرداروں کے بارے میں ضرور بات کی، لیکن افواج پاکستان کو کبھی ڈسکریڈٹ نہیں کیا. جو ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ میاں نواز شریف نے پوری فوج کے خلاف بولا ہو. انہوں نے بھی تصحیح کر دی کہ چند کردار ہے، چند کردار کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ جوڈیشری میں بھی ہے، ایسے کردار ہیں، فوج میں بھی ایسے کردار نظر آئے ہیں، آپ کو ہی پتہ ہے، میڈیا میں ایسے کردار ہے، سیاستدانوں میں ہے، تو ہر اداروں میں موجود ہوتا ہے. لیکن انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے. چنانچہ آج جو بیس ہوتے ہیں انسٹیٹیوشن کے، وہ یہی تو جوان ہوتے ہیں. وہ کھڑے ہو کے ملک کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، طوفان ہو، سیاچن ہو، کچھ بھی ہو، کتنی بلندی ہو، نیچائی ہو، سمندر کے اندر ہو، یہ ملک کا دفاع کرتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ نے بہترین طریقے سے آج خراج تحسین پیش کیا ہے، اور فوج کی بہت انہوں نے تعریف کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چمچہ گیری کی بات کی. انہوں نے بتایا کہ جی فوج کو ہم نے کبھی غلط نہیں کہا ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا امپیکٹ گیا ہے. جو لوگ افواج پاکستان اور PMLN میں یا نواز شریف میں یا مریم نواز صاحبہ کو خاص طور پہ پورٹریٹ کرتے تھے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کر رہی ہیں، شاید وہ فوج سے لڑ رہی ہیں، فوج کے خلاف ہیں، تو آج کا یہ بیان
میرا خیال ہے افواج پاکستان کو بھی یہ میسج گیا ہوگا، جوانوں نے جس طرح ان کو محبت سے سلوٹ مارا ہے، یہ بھی ایک بہت اچھا میسج پی ایم ایل این کو آیا ہوگا کہ بھائی افواج پاکستان اور پی ایم ایل این میں کوئی لڑائی نہیں ہے، چند کرداروں میں چند جگہوں پہ ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو سسٹم کا حصہ ہیں وہ ضرور اپنی لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کی بات ضرور کرتے ہوگا، یہاں سے بھی ریئیکشن آتا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو افواج پاکستان کو کل تک پیپلز پارٹی سے لڑاتے رہے، آج پی ایم ایل این سے لڑا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے پھانسی بھی دے دی، اس کے بعد کوڑے بھی برسائے گئے، اور اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈالا، کیا کیا ظلم نہیں ہوا تھا، لیکن آج بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے۔ وہ بے نظیر صاحبہ کا دور دیکھ لیں، ٹھیک ہے زرداری صاحب کی پالیسی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی پورے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں بھی ہے، تو ختم نہیں کر سکے۔ اسی طرح پی ایم ایل این کے ان 3 سالہ دور میں عمران خان صاحب نے جو بہت سنگین الزامات لگایا، ان سنگین الزامات کو دو ہی عدالتیں ہوتی ہیں نا جو مہر لگاتی ہیں۔ کتنے سنگین الزامات 3 سال میں لگائے، ڈاکومنٹس ہے 27 28 آپ نے پریس کانفرنس کی، اور پوری نیب کو، پورے ادارے کو آپ نے استعمال کیا، تو کون سی 2 عدالتیں ہیں جو انہوں نے سرخرو کر دیا پی ایم ایل این کو، ان کے لوگوں کو؟ بھائی اگر کر رہی ہے عدالت، تو اب آپ کہیں گے دانش صاحب آپ فیور کر رہے ہیں، بھائی عدالت کر رہی ہے، ایک عدالت کر رہی ہے، سپریم کورٹ کر رہی ہے، عدالتیں کر رہی ہیں، ہائی کورٹ کر رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے، وہ بھی ایک ہائی کورٹ نہیں ہے، سبھی ہائی کورٹ کر رہی ہیں، سپریم کورٹ کر رہی ہے، تو عدالتیں ان کو ان الزامات کی نفی کر رہی ہیں۔ اور دوسری جو عدالت ہوتی ہے سب سے بڑی، وہ عوامی عدالت ہے، تو عوامی عدالت کیا کر رہی ہے؟ دیکھ لیجئے ضمنی الیکشن میں، بھائی ضمنی الیکشن میں اگر واقعی لوگوں نے نواز شریف کو چور سمجھا ہوتا ہے، یا مریم نواز صاحبہ کو جو سزا ہوئی ہے وہ صحیح سمجھا ہوا ہوتا، ان کے لیڈران کو جو الزامات لگائے وہ صحیح سمجھا ہوا ہوتا، تو ووٹ کیوں دیتے؟ تو گویا عوامی عدالت نے بھی عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو اٹھا کے پھینک دیا، اور جو قانونی عدالت ہے انہوں نے بھی نفی کر دیا۔ تو اب یہ دونوں اگر عدالتیں، اور آج آزاد کشمیر میں دیکھ لیں ہر طرف نعرہ ہے، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم مریم نواز، اب یہ اگر نعرے عوام لگا رہے ہیں، اور 1 2 10 12 15 1000 2000 نے ایک بڑا مجمع جلسہ لگا رہا ہے، اور میں اگر یہ بات کہوں تو کہیں گے کہ آپ بول رہے ہیں، تو بھائی وہ مجمع نعرہ لگا رہا ہے، اگر آپ کو نعرہ نہیں سنائی دے رہا ہے تو میں ریکارڈ کر کے یہاں چلا دیتا ہوں کہ بھائی وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم مریم نواز، اور کیا کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں گونج رہا ہے، کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا نعرہ، ان کے بیانیہ ووٹ کو عزت دو، یہ نعرہ گونج رہا ہے، اور گونج رہا ہے تو ہم بتا رہے ہیں۔ کیا آزاد کشمیر میں یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ جی نواز شریف جس طرح عمران خان صاحب نے ان پر الزامات لگائے تھے، وہ نعرہ اگر گونجتا تو ہم بھی بتاتے؟ تو گویا یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے کہ دیکھیں کتنی طاقت آپ لے آئیں، عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ آپ کتنی ہی الزامات لگا رہے ہیں، اداروں کو استعمال کر لیں، ایجنسیز کو استعمال کر لیں، کچھ بھی کر لیں، عوام کے دلوں سے اگر آپ ان لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ قربت ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ 2 سیاسی پارٹی، ویسے تو ساری سیاسی پارٹی قومی پارٹی ہیں، ساری سیاسی پارٹی پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی یہاں بنتی ہیں اور قانون اور آئین کے اندر کام کرتی ہیں، لیکن 2 بڑی سیاسی جماعت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے بجائے ان کے اندر گند ہوگا، غلط ہوگی، کرپشن ہوگا، بہت سی باتیں غلط ہوں گی، ان کو درست کرنا چاہیے، اور ماضی سے ان کو سیکھنا بھی چاہیے، ان کی قیادت کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ان بڑی سیاسی جماعتوں کو لڑا کر ہم ملک کی خدمت نہیں کر رہے۔ تو گویا اگر عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر یہ حق کے حکمرانی اللہ کے بعد عوام کا اختیار ہے کہ وہ جس کو دینا چاہتی ہے دے، تو پھر ہم سب کو چاہیے کہ ان کا احترام کریں۔ تو اس موقع پہ ایک بہت اچھا میسج گیا ہے، تو افواج پاکستان، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا اور دوسری اپوزیشن کی جماعتیں، ایون پی ٹی آئی بھی، اگر وہ ملک کے مفاد میں ہے تو ان سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پہ یہ 2 بڑی سیاسی جماعتیں اگر یہ مضبوط ہوتی ہیں تو وفاق مضبوط ہوتا ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے، ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔